السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، دفاع اسلام ہمارے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک اور اعتراض جو اسلام پر سیکولر میڈیا کی جانب سے، کفار و ملحدین، ناقدین اسلام، مستشرقین کی جانب سے کیا جاتا ہے، وہ عورت کے پردے کے تعلق سے ہے۔ حجاب کہہ لیجئے یا اسلامی لباس کہہ لیجئے۔ تو اس تعلق سے بڑا زور و شور سے یہ واویلا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کی حیثیت کو گھٹا دیا، اس کو پردے کا حکم دے کر قید و بند کر دیا، اس سے اس کی آزادی کو چھین لیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلامی معاشرے نے یا اسلامی شریعت نے عورت کو محکوم یا باندی بنا دیا اور اس کی حیثیت کو گھٹا دیا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے عورت کو اسلام نے پردے کا حکم کیوں دیا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم ذرا زمانے قدیم میں عورت کی حیثیت کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ تہذیبیں جو آج بڑا واویلا مچا رہی ہے کہ یہ فلاں تہذیب بہت ہی اعلیٰ ہے، اس نے عورت کو یہ حقوق دیے، آج ہم ان تہذیبوں کو بے نقاب کریں گے تاکہ اسلامی تہذیب جس نے عورت کو بہت ہی باوقار مقام دیا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں۔ بابل کی تہذیب، اس تہذیب میں عورتوں کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا اور بابلی قوانین کے تحت تمام حقوق سے عورتیں محروم تھیں۔ اس کی مثال کہ اگر ایک آدمی کسی کے قتل کا مرتکب ہوتا تو بجائے اس کو سزا ملے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ عورت تھی۔ اسی طرح یونانی تہذیب کا آپ جائزہ لیں۔ یونانی تہذیب کو سب سے زیادہ قدیم تہذیب سمجھا جاتا ہے اور آج کے ملحدین اس کو بہت ہی زیادہ بہترین اور شاندار تہذیب گردانتے ہیں۔ اس تہذیب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بھی عورتیں اپنے تمام حقوق تو چھوڑو، بنیادی حقوق سے بھی محروم تھی، اور پھر اسے ایک شیطانی شخصیت کے طور پر گردانا جاتا تھا اور عورت کو تمام معاشرے کی بدقسمتی قرار دیا جاتا۔ اسی طرح رومی تہذیب کا آپ جائزہ لیں۔ رومی تہذیب جو کہ اپنی عظمت کی بلندیوں پر تھی، اس وقت بھی ایک مرد کو اس میں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے اپنی بیوی کی جان لے سکتا ہے، چاہے کسی بھی جرم کے تحت ہو یا جرم کے تحت نہ بھی ہو، وہ جان لے سکتا ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس سے سوال کرے۔ اسی طرح مصری تہذیب کا آپ جائزہ لیں۔ مصری تہذیب میں تو عورت کو شیطانیت سے تعبیر کیا جاتا اور پھر اسے بہت ہی زیادہ منحوس سمجھا جاتا۔ اور اسلام سے پہلے آپ عرب کی تہذیب کا بھی جائزہ لے لیں، جیسا کہ عرب کی تہذیب کا پچھلے دروس میں بھی ذکر ہو گیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول بنائے جانے سے پہلے عرب میں عورتوں کی یہ حالت تھی کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تو مارے شرم کے ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ان تمام تہذیبوں کو بالائے طاق رکھ کر عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بیٹی، بحیثیت عورت باوقار بلند مقام عطا کیا۔ اب آتے ہیں ہم پردے کی بات کی طرف۔ تو وہ لوگ جو عورتوں کے پردے کے تعلق سے واویلا مچاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واضح رہے اس میں چند یا بیشتر سمجھ لیجئے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جدید معاشرے میں یا عصر حاضر میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے نام بھی مسلمان ہوتے ہیں، کہ جن کے نام سن کر یا جن کا مذہب اسلام ہے یہ جان کر عام بھولے بھالے مسلمان بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تعویلیں کرتے ہیں اسلام کو لے کر۔ نہیں جی، اسلام نے تو پردے کا ایسا حکم نہیں دیا کہ عورت کو قید و بند کر دیا، بلکہ اس کو وہ آزادی دیتا ہے جس طرح سے چاہے کپڑے پہنے۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو شرم و حیا کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ
عورت کے جسمانی پردے کا انکار کرتے ہیں اور پھر خود کو مسلمان بھی گردانتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اپنی خواہشات کے بدلے۔ تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں پردے کے تعلق سے۔ واضح رہے اسلام نے پردے کا حکم جو دیا عورت سے پہلے مردوں کو دیا۔ یقیناً کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا اس بات پر، لیکن رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لہٰذا اس آیت میں ایک مرد کو عورت سے پہلے پردے کا حکم دیا گیا اور پھر یہ تاکید کی گئی کہ غیر محرم خاتون پر نظر پڑے تو فوراً اپنی نظر جھکا لینی چاہیے۔ سبحان اللہ! دیکھیے پردے کا حکم اللہ نے عورتوں سے پہلے مردوں کو دیا، یہ اسلام کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے سورہ نور کی ہی اگلی ہی آیت میں عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا، جیسا کہ فرمایا، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرے سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھے اور اپنے سنگار کی نمائش نہ کرے مگر اپنے شوہروں یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے سوتیلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہ ہو یعنی کہ نابالغ بچوں پر۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم بھی دے دیا اور واضح کر دیا کہ تمہارے لیے محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، کس کے سامنے بناؤ سنگار کا اظہار کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں کرنا ہے، تاکہ ایک عورت مکمل طور پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے۔ دیکھیے اسلام نے حجاب کا معیار بھی متعین کیا، شاید کہ کسی مذہب میں یہ معیار متعین ہو۔ معیار یہ ہے کہ جسم کو مکمل طور پر ڈھانپنا ہے، اور یہ عورتوں اور مردوں کے لیے کچھ مختلف ہے۔ مرد کے لیے یہ معیار ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جبکہ عورتوں کے لیے تمام جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اسی طرح کپڑے جو پہنے جائیں وہ ڈھیلے ڈھالے ہو، جو جسمانی اعضاء کو نمایاں نہ کرے تاکہ غیر محرم مرد ان کی طرف مائل نہ ہو۔ اسی طرح کپڑے اتنے باریک بھی نہ ہوں کہ اس میں سے سب کچھ بآسانی نظر آئے۔ اسی طرح لباس اتنا رنگین نہ ہو کہ جن سے مخالف کو متوجہ کر سکے، چٹکیلا نہ ہو۔ اسی طرح لباس ایسا نہ ہو جو جن سے مخالف کے مشابہ ہو، یعنی عورتیں مردوں جیسے کپڑے نہ پہنیں اور مرد عورتوں جیسے کپڑے نہ پہنیں۔ اور اسی طرح لباس غیر مسلموں کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ پہنے جو غیر مسلموں کی مذہبی شناخت اور علامت ہو۔ دراصل حجاب ایک عورت کے لیے مکمل حصار ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، چھیڑ چھاڑ سے اس کو بچاتا ہے، بری اور گندی نظروں سے اس کو بچاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا، اس کی بھی وضاحت رب تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کر دی، جیسا کہ فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ گھر سے باہر اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو گرا لیا کریں۔ یہ بات ان کے لیے قریب تر ہے کہ وہ حیادار مومنات کے طور پر پہچانی جا سکیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید سے واضح طور پر پردے کے احکامات جو عورتوں کو دیے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کے پردے کا، اس کی عفت و عصمت کا کس قدر لحاظ رکھا اور پھر پردہ کرنے والی عورتوں کو باحیا خواتین قرار دیا۔
مغرب میں عورت کا استحصال کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی جانیے۔ مغربی تہذیب عورت کی جس آزادی اور آزاد خیالی کی بلند آہنگ وکالت کرتی ہے وہ اس کے جسمانی استحصال، اس کی روحانی تحقیر اور اس کی عزت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب عورت کا درجہ بلند کرنے کا بڑا چرچا کرتی ہے، میڈیا کے ذریعے اور پھر مختلف ذرائع کے ذریعے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے عورت کی عزت کو پامال کر دیا، اسے عورت کے شرف و منزلت سے گرا دیا اور اسے بس ایک بازارو عورت بنا دیا، دانشتہ اور محبوبہ بنا دیا، اور عورت کو اس نے نیلام ہونے والا ایک مال بنا دیا۔ نام نہاد فن اور ثقافت کی آڑ میں عورت کا شرمناک استحصال کیا اور پھر اسے بازاروں کی زینت بنا دیا۔ آپ صرف امریکہ کا ہی جائزہ لیں، جس کو آج دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک بلکہ سپر پاور جانا جاتا ہے، لیکن اس ملک کی حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ عورتوں کی آبرو ریزی یعنی کہ ریپ اسی ملک میں ہوتا ہے۔ FBI کی رپورٹ کے مطابق صرف 1990 میں روزانہ عصمت دری کے اوسطاً 1756 مقدمات اس میں درج ہوئے، اور پھر اسی طرح بعد کی رپورٹوں میں یہ ظاہر ہوا کہ اوسطاً 1900 کی تعداد سے یہاں پر عورتوں کے ساتھ عصمت دری کے واقعات پیش آئے۔ تو یہ حال ہے ان ممالک کا جن کو آج کے ملحدین بڑا ہی آزاد خیال گردانتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی شریعت اور اسلامی نفاذ جو ہے وہ نہ صرف تمام معاشرے کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے ایک مکمل حصار ہے اور پھر اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اسلامی حجاب واضح رہے، اسلامی حجاب عورت کا مرتبہ کم نہیں کرتا بلکہ اونچا کرتا ہے اور اس کی حیاداری اور پاک دامنی کا ضامن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔